کسی کو حقیر سمجھنا جب ہوتا ہے جب اس کے دل میں کبر پیدا ہو جائے. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کے اپنے کبر کی علامت ہے کہ فلاں آدمی مالدار کیوں ہے, فلاں غریب کیوں ہے. یہ سوال مخلوق سے نہیں ہے, یہ سوال براہ راست خالق سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہے. بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. میرے دوستو, بزرگو, عزیزو, جسمانی حسن و جمال یا مال یا عقل یا علم, یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے تقسیم ہیں. جس طرح یہ سوال محمل ہے کہ فلاں آدمی مالدار کیوں ہے, فلاں غریب کیوں ہے, یہ سوال مخلوق سے نہیں ہے, یہ سوال براہ راست خالق سے ہے. یہ سوال براہ راست خالق سے ہے. لوگ آپس میں اس سوال کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ سوال رزاق کی تقسیم میں مداخلت کرنا ہے. بہت یعنی خطرناک بات ہے کہ رزاق کی تقسیم میں مداخلت ہے یہ سوال کرنا کہ فلاں مالدار کیوں ہے, فلاں غریب کیوں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے باعتبار مسلمان ہونے کے, باعتبار مسلمان ہونے کے سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کو حقیر سمجھنا جب ہوتا ہے جب اس کے دل میں کبر پیدا ہو جائے. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کے اپنے کبر کی علامت ہے, کبر کی علامت ہے. جس میں تکبر ہوگا وہ دوسرے کو حقیر سمجھے گا, دوسرے کو حقیر سمجھنے کا سبب ہی اپنے اندر عجب کا پیدا ہونا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے تقسیم ہے وہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے, اس میں بندے کو کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو, کسی کو حقیر مت سمجھو, کسی کو حقیر مت سمجھو, بلکہ ہر موقع پر اپنے آپ کو متہم کرو, ہر موقع پر اپنے آپ کو متہم. عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ حذیفہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ منافقین کون کون ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا نام ان میں ہے یا نہیں, میرا نام ان میں ہے یا نہیں. اس زمانے میں لوگ نفاق کی تحقیق دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں. جب زمانہ ایمان کا تھا تو مومن نفاق کی تحقیق اپنے بارے میں کرتا تھا, مومن نفاق کی تحقیق اپنے بارے میں کرتا تھا. اب زمانہ نفاق کا ہے تو لوگ نفاق کی تحقیق دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں. اور زمانہ ایمان کا تھا کہ اس میں ہر مومن اپنے بارے میں نفاق کی تحقیق کرتا تھا. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو, اس لیے کہ مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے بھی محروم کر دیتا ہے. مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دے. اس کا اللہ کیا درجہ ہے, کس کی تحقیر پر اللہ تعالیٰ کیا سزا دے دے, اس کے لیے کوئی حد یا کوئی سزا متعین نہیں ہے. اور اس میں محرومی کی کوئی حد متعین نہیں ہے, کیونکہ کسی کی تحقیر پر جو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی وہ اس حقیر جس کو حقیر سمجھا جائے گا اس کے اللہ کے یہاں مقام کے اعتبار سے ملے گی. یہ میں کرنا چاہتا ہوں, سزا جو ملے گی کسی کو حقیر سمجھنے کی وہ اس کے اللہ کے یہاں مقام کے اعتبار سے ملے گی, نہ کہ اس کے بندوں کے یہاں مقام کے اعتبار سے. اور بندے نہیں جانتے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. اتنی آسان بات, بندے نہیں جانتے اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. رب اشعث اغبر مدفوع فی الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ تمہاری نظر میں بہت بے حیثیت ہیں مگر اللہ پر قسم کھا دیتے ہیں تو اللہ ان کو قسم سے بری کرے. ایسا مقام بعض بندوں کا اللہ کے یہاں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بہت ڈرایا, اپنی امت کو اس سے بہت ڈرایا کہ تم کسی کو حقیر مت جانو, کسی کو حقیر مت سمجھو. نہیں معلوم اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے. تو مسلمان کو ہلکا سمجھنا یا مسلمان کی تحقیر کرنا. فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹھوکر لگ کر گرے اور ان کی پیشانی پر زخم آ گیا, خون بہنے لگا. ادھر تو ناک بہ رہی تھی, ادھر خون بہنے لگا. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ جلدی کھڑی ہو اور اس کا خون صاف کر دے. عائشہ فرماتی ہیں کہ اسامہ کے چہرے سے خون صاف کرنا یا ان کے ناک صاف کرنا مجھے تھوڑی سی گھن آئی. فرماتی ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ عائشہ اس کا خون صاف کرنے سے گھن کر رہی ہے
تو اتنا ہوتا کہ آپ صاف کر دیتے، لیکن نہیں، آپ اصل نے وہ عمل کر کے دکھلایا جس سے ہمیشہ کے لیے حضرت عائشہ کے دل سے اسامہ کی حقارت ختم ہو۔ اللہ اکبر، کیسا مزاج بنایا تھا خلفائے راشدین کا۔ ایک صاحب ایک غزوے سے واپس آئے، ان کا ہاتھ پہنچے سے غزوے میں کٹ گیا، وہ آئے عصمت کے پاس، ہاتھ کٹا ہوا تھا، کھانا آ کے رکھا گیا، سب کھانے کے لیے آگے بڑھے تو یہ ہاتھ ان کا کٹا ہوا تھا۔ انہیں خیال یہ ہوا کہ امیر المومنین میرے ہاتھ سے گھن کریں گے اور میرا کٹا ہوا ہاتھ سب لوگ دیکھیں گے، میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، تو وہ دسترخوان دیکھ کر وہاں سے آہستہ سے پیچھے کھسک گئے اور اٹھ گئے۔ حکومت سمجھ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے بچنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے ہم گھن کریں گے۔ حضرت سمجھ گئے۔ حضرت نے فرمایا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک تم اپنا یہ کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں نہیں گھما دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں، جب تک تم کٹا ہوا ہاتھ اپنا کھانے میں نہیں گھما دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں۔ جتنے بھی کھانے پر دسترخوان پر لوگ تھے سب نے دیکھا سنا، عمر رضی اللہ عنہ قریب کیا دسترخوان پر، فرمایا آؤ یہاں بیٹھو اور یہ ہاتھ اپنا کھانے میں چلاؤ، پھر کہا سے کھاؤ تھا۔ پھر یہ فرمایا کہ جس شخص کا ہاتھ کٹ کر جو اللہ کے راستے میں گرا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا، تو باقی جسم بھی جنت میں یقیناً جائے گا۔ جس ہاتھ کا اللہ اتنا اکرام کر رہے کہ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر لیا، تم اس کے بقیہ جسم سے گھن کر رہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ اٹھو اور اس کا خون صاف کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس کے کرنے سے گھن آئی۔ فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ان کی پیشانی سے خون اپنے منہ سے اپنے ہونٹوں سے چوسا، کہ عائشہ تو ہاتھ لگانے سے گھن کر رہی اور آپ نے اپنے منہ سے اپنے ہونٹوں سے ان کی پیشانی سے خون چوسا، اور آپ ان کی پیشانی سے خون صاف کرتے تھے اپنے منہ سے اور کلی کرتے تھے باہر۔ یہ آپ نے عائشہ کو اسے کر کے دکھلایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ایک اجنبی آدمی، کالا آدمی، وہ گورا کے درمیان کس اعزاز سے رہتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ یہ امت بنی ہی اسی طرح تھی کہ اس امت کے درمیان اونچ اور نیچ، کالا اور گورا، زبان اور رنگ، ان تمام نسبتوں کو کاٹ کر امت تیار کی گئی تھی، ان تمام نسبتوں کو ذبح کر کے امت تیار کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے ان کے خون چوستے تھے اور باہر تھوکتے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتا، پھر اس کو عمدہ زیور پہناتا، پھر اسے میں رخصت کرتا، اس کی شادی کرتا۔ حضرت نے اثار کہتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ وغیرہ آئے تو انہیں چیچک ہو گئی، کالے پہلے ہی تھے، ناک ان کی بچکی ہوئی تھی، اخفق ناک ان کی بچکی ہوئی ناک تھی، کالا رنگ تھا اور مزید اس پر چیچک ہو گئی، چیچک کے داغ چہرے پر، اور وہ چھوٹے تھے، ناک ان کی بہتی رہتی تھی ان کے منہ پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے گھن آئی یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اپنے ہاتھ سے آپ نے ان کا چہرہ دھویا اور ان کا بوسہ لیا۔ عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم اس منظر کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے کبھی اسامہ سے گھن نہیں کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے نکلنے میں تاخیر کی، اور وہ تاخیر ہوئی حضرت اسامہ کے انتظار میں۔ آپ اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، چنانچہ صحابہ انتظار میں تھے کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے چلنے میں، آپ انتظار کر رہے تھے اسامہ ابن زید کا۔ چنانچہ یہ چپٹی ناک، کالا رنگ، چیچک کے داغ یہ آئے تو آپ فرمایا ہاں اسامہ آ گئے، اب چلو۔ اہل یمن نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی جو اصل وجہ ہوئی وہ صرف حضرت اسامہ کو حقیق سمجھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا انتظار کرنے کو حقیق سمجھنے کی وجہ سے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا یزید ابن ہارون سے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اہل یمن نے کفر کیا ان کی وجہ سے؟ نے فرمایا کہ جب ابو بکر کے زمانے میں ارتداد آیا تو اہل یمن مرتد ہوئے، ان کے مرتد ہونے کی وجہ ہوئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسامہ کا اہتمام کرنے کو حقیق سمجھا، اس لیے وہ مرتد ہوئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ شخص کے ہاں اللہ کا کیا مقام ہے، کسی کو حقیق سمجھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
بلکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کیا کرو. جس آدمی کی طرف کوئی عیب نظر آئے اس کی کوئی خوبی تلاش کرنے لگا کرو. مگر ہماری سب کی طبیعت یہ ہے جس کا ایک عیب نظر آئے اس کا اگلا عیب تلاش کرتے ہیں. اور کیا ہے اور کیا ہے. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے پاس. ان میں عرب تھے اور ان کے غلام بھی تھے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے جو عطایا دیے وہ عرب کو دیے اور ان کے غلاموں کو کچھ نہیں دیا. یہ تو غلام ہی نہیں کیا دینا, ان کے غلاموں کو کچھ نہیں دیا. تمہارا دیا خط لکھا ابو موسیٰ اشعری کو, اور خط میں یہ لکھا اللہ سویت بینہم, کہ تم نے ان کے درمیان برابری کیوں نہیں کی. لکھا تمہارا رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی کے بدتر ہونے کے لیے, ایک آدمی کے لیے بدتر ہونے کا واسطہ اتنا کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اس کے بدترین ہونے کے لیے کافی ہے.